بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں و توصیفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کائنات کا خالق ہم اس کا رازق ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار جیسے ہادیان برحق دیے، 14 معصومین کا سہارا دیا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے صدقے سے آج ہم اور آپ باقی ہیں۔ کنزان زہرا پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں پر تو میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، ازیدنکم بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر کفر اختیار کرو گے، ان عذابی لشدید، تو واقعاً بغیر کسی شک کے بے شک ہمارا عذاب شدید ہے۔ یہ آیت کریمہ آج میں نے اس لیے اس مجلس میں عنوان قرار دیا اس آیت کریمہ کو، کیونکہ آج بہرحال ہمارے حنابہ جی کی خواہش بھی ہے، اور میں صحیح بات بولوں تو میرے خود کے دل میں پہلے سے یہی خیال تھا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کہہ کے اور اس بات کو 4 چاند لگا دیا، کیونکہ آج مجھے جس امام کا ذکر کرنا ہے وہ امام ہفتم، کائنات کے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے امام حسن ہے، لقب آپ کا کنیت ابو الحسن، لقب کاظم ہے، اس کے علاوہ عبد صالح ہے، باب الحوائج ہے، کئی القاب، لیکن بہت مشہور لقب جو ہمیں اور آپ کو بہت، ہر لقب اچھا لگتا ہے مگر یہ باب الحوائج۔ آج میں نے اس لیے اس آیت کو پیش کیا آپ کے سامنے کہ یوں تو اہل بیت کے گھرانے کا ہر فرد بچہ بچہ باب الحوائج ہے۔ یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہی ہوں کہ میرے عقیدے کے مطابق اہل بیت کے گھرانے کی بچے بچے باب الحوائج۔ آپ بتائیے انصاف سے، کیا علی اکبر باب الحوائج نہیں ہیں؟ کیا جناب قاسم باب الحوائج نہیں ہیں؟ اون و محمد، شہزادی سکینہ، یہ لوگ سب کے سب باب الحوائج ہیں۔ کسی کا بھی واسطہ دے کر خدا سے مانگیے، یقین سے مانگیے، یقیناً عطا کرے گا خدا۔ یہ سب کے سب مرادوں کا دروازہ ہے نا۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ یوں تو ایک امام کی جو صفت بتائی جاتی ہے وہ سب کے اندر موجود ہے۔ مثلا صادق چھٹے امام کا اگر لقب
تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اور باقی امام نہیں، سب کے سب صادق ہیں، لیکن اتنی کثرت سے واقع ان کے ساتھ یہ باتیں صادر ہوئیں کہ ان کو لقب دے دیا گیا صادق کا مثلا۔ اسی طریقے سے سب باب الحوائج ہیں، مگر 3 کو باب الحوائج کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ ایک بہت غور کرنا، جس کا مجھے ذکر کرنا ہے، کائنات کے 7ویں امام۔ دوسرے باب الحوائج ابو الفضل العباس، علی کا شیر، خدا کا شیر علی ہے اور علی کا شیر عباس ہے، قربان جائیں جانے ہماری۔ اور ایک تیسرے باب الحوائج جو شہزادہ ہے، 6 مہینے کا ہے، رباب کا دلارا ہے، حسین کا نور نظر ہے، سکینہ کی جان ہے، جسے دنیا علی اصغر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے اسی لیے آیت کو پڑھا کہ ظاہر سی بات ہے جب انشاءاللہ تینوں کو تھوڑا تھوڑا ذکر مصائب میں کرنا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجلس ایک ہوگی، ذکر تینوں باب الحوائج کا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی خدا کا شکر ادا، بندوں کا شکر ادا نہ کر سکے تو خدا کا شکر تو ادا ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال پھر سے میں ایک بار شکریہ ادا کرتی ہوں نبا جی کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک اچھا موقع مجھے بھی دیا، اور آپ لوگوں کو بھی خدا ان کے دنیا اور آخرت دونوں بخیر کرے انشاءاللہ۔ اور خیر ان کا عمل اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ایسے کام وہی کر سکتے ہیں جسے خدا سونپ دے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ نظام زہرا۔ خیر اصل منزل کی طرف آ جاؤں تو مجھے آج 7ویں امام کا ذکر کرنا۔ آپ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے خدا نیتوں کی کتنی قدر کرتا ہے۔ ہاں اپنی یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا کب؟ ایک روایت کے مطابق 15 شوال چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے نا، لہٰذا اسی لیے سب سے پہلے ذکر کس کا ہوا؟ چھٹے امام کا، جو شہادت کی آپ کی شب تھی، تو لہٰذا چھٹے امام کی ذکر ہوا تھا۔ آپ دیکھیے پھر میں کہہ دوں خدا ایسی نیتوں کی قدر کرتا ہے، نہ ہنا باجی نے سوچا، نہ میں نے سوچا، نہ معصومہ تلاجہ صاحبہ نے سوچا، نہ کسی اور نے سوچا، خود خدا ہی نے سوچا۔ کیا سوچا؟ آپ اتفاق دیکھیے، جس کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں کائنات کا 7واں امام ہے، اور جس کے شہادت کی پھر شب آ گئی دوسری روایت کے مطابق وہ آپ ہی کے بابا ہیں۔ یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا نا۔ یعنی نیت اچھی ہوتی ہے تو خدا خود ہی فیصلے کر دیتا ہے بہتر سے بہتر۔ کیونکہ آج قرات شب شہادت جعفر صادق علیہ السلام دوسری روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق شہادت تاریخ 15 شوال، اور دوسری روایت کے مطابق شہادت کی تاریخ 25 شوال ہے، یعنی آج شب ہے چھٹے امام کی شہادت۔ آپ تو سوچئے تو صحیح، ہاں جس امام کی شہادت کی شب ہے جب ان کے بیٹے کا ذکر کیا جائے گا تو خود امام کا دل کتنا خوش ہوگا، ہے نا؟ شاید امام خود کہہ رہے ہوں گے کیا بات ہے کہ میری پہلی شہادت کی شب پر میرا ذکر کیا، اور میرے بعد میرا بیٹا ہے، لہٰذا میری دوسری شہادت کی شب پر میرے بیٹے کا ذکر۔ ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کے بعد ہی ہوتا ہے نا۔ یہ خدا نے خود اہتمام کیا، یہ کسی نے، ہم نے، آپ نے نہیں کیا اہتمام۔ ہاں جب کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے راستے وہ بناتا ہے، ہر راستے وہ کھول دیا کرتا ہے۔ مولا قربان جاؤں آپ پر، اے آقا قربان جاؤں، ہماری نسل، ہم سب کے بچے، ہم سب کے خاندان آپ پر قربان ہو جائے۔ مولا مجھے توفیق دیجئے کہ میں واقعاً باب الحوائج کا ذکر کر سکوں، 7ویں امام کہ جن کے لیے روایت میں ہے 7 صفر 128 ہجری یوم شنبہ آپ کی ولادت مکے مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا۔ اس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے ہاں کہ ہفتے میں دن 7 ہے، اندر دھنش میں کلر 7 ہے، آسمان کے طبقات 7 ہے، زمین کے طبقات 7 ہے، اور یہی نہیں، جس تاریخ میں ولادت ہوئی وہ 7 صفر ہے۔ امام بھی اتفاق سے 7واں امام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی آپ دنیا میں آئے، آتے ہی آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، کلمہ شہادتین اپنے اجداد کی طرح زبان پر جاری کیا، اور وہ منزلیں تھیں کہ جعفر صادق علیہ السلام کا گھر بقع نور بن گیا۔ اور یہی نہیں، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغام آنے لگے۔ آپ کے بابا دین و دنیا کے 6ٹھے امام ہمارے اور آپ کے جعفر صادق علیہ السلام،
اور آپ کی والدہ گرامی کا نام حمیدہ خاتون ہے، جو دنیا میں بھی حمیدہ ہے، آخرت میں بھی حمیدہ ہے۔ بس دعا ہے شہزادی ہم سب کی بھی سفارش کر دیجیے گا انشاءاللہ روز محشر۔ شہادت کی تاریخ ساتویں امام کی 25 رجب 183 ہجری، یعنی آپ نے دنیا میں 55 سال گزارا، آپ کی زندگی 55 سال ہے۔ مدت امامت آپ نے 35 ایئرس 35 سال امامت کی، 55 ایئرس زندگی، اور آپ 20 ایئرس اپنے بابا کے ساتھ رہے، یعنی چھٹے امام کے ساتھ۔ آپ کی تربیت کے زیادہ تر فرائض آپ کے بابا چھٹے امام نے انجام دیے۔ 20 سال بابا کے ساتھ گزارا، اور بابا کے بعد 35 سال زندہ رہے، جو آپ کی امامت کا زمان 35 ایئرس۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی احادیث بہت سی ہیں، لیکن ایک حدیث میں جو میں نقل کر دوں، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، تمہاری جان کی قیمت، دیکھیے ہر چیز کی ایک قیمت ہے، ایک ویلیو ہے نا، آپ کی بھی ہماری بھی سب کی ویلیو ہے۔ جو شیعہ ہے، شیعہ 14 معصومین کے چاہنے والا 12 امامی شیعہ جو ہے، اس کے لیے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اے میرے شیعوں، تمہاری قیمت، تمہارے جان کی قیمت کم سے کم جنت ہے۔ سب سے کم قیمت لگائی ہے امام نے، کم سے کم تمہارے جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو لہٰذا امام کیا کہتے ہیں؟ اپنی اس جان کو اس سے کم میں نہیں بیچنا، یعنی جنت سے کم میں اپنی جان کو تم بیچنا بھی نہیں۔ یہ امام کا ارشاد گرامی ہے۔ ہاں، تاریخ نے لکھا کہ آپ کی امامت 148 یعنی 148 ہجری میں شروع ہوئی، جب چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اب وہ چاہے کل کی تاریخ آنے والی ہو یا وہ تاریخ جو 15 شوال گزر گئی، یعنی آنے والی تاریخ ساتویں امام کی امامت کی شروع کا زمانہ ہے۔ تو جس کی امامت شروع ہونے جا رہی ہے آنے والی تاریخ میں، تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اے پروردگار تیرا شکریہ کہ کس طریقے سے تو نے خود ہی سسٹم لگا دیا، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ بانی مجلس نے تو میں گواہی دیتی ہوں ہرگز نہیں، معصومہ واجب سوچ رہی ہوں گی، ان کو بھی معلوم ہے کسی نے اس پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ کوئی غور کرے نہ کرے، لیکن نیتوں پر خدا غور کرتا ہے۔ خدا ہنا باجی آپ کو واقعی مبارک ہو، یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ خلوص کی قدر خدا کرتا ہے، دنیا میں کوئی قدر کرے یا نہ کرے۔ ہاں، تاریخ میں ملتا آپ کی ویسے تو اور بہت سی اولاد، لیکن 2 اولاد جس کا نام بہت زیادہ روشن ہے، ایک وہ دونوں بھی ایران میں دفن ہیں، ایک امام رضا غریب علیہ السلام جو مشہد میں ہے، اور ایک آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی معصومہ قم۔ کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں امام رضا کا ذکر انشاءاللہ آئے گا کل کی تاریخ میں، لیکن معصومہ قم کا بھی میں ذکر کرتی، اگر موقع ملا تو بیچ میں کہیں ضرور تھوڑا بہت تو اشارہ کروں گی۔ بہرحال آپ کے صاحبزادی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، آپ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ دیکھیے چھٹے امام کا دور و دور گزرا ہے کہ آپ نے اموی بادشاہ کا بھی زمانہ دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی کی امامت کے زمانے میں عباسیوں کا بھی زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جب ساتویں امام کی ولادت ہوئی 128 ہجری، ہاں، تو اس زمانے میں اموی بادشاہ کہ جس کا نام تھا مروان حمار، اس کے دور میں آپ دنیا میں آئے ہیں۔ 128 ہجری میں امام دنیا میں آئے، اور 132 ہجری وہ ہجری ہے کہ جس میں بنی امیہ کے بادشاہوں کا صفایا ہوا اور بنی عباس تخت خلافت پر آئے۔ برا وہ بھی غاصب، یہ بھی غاصب، دونوں غاصب ہیں، اور بنی عباس امیہ سے زیادہ ان لوگوں نے ظلم اٹھایا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کا سب سے پہلا بادشاہ صفاح گزرا ہے۔ صفاح کے معنی ہی خون بہانے والا۔ عباسیوں کا جو پہلا بادشاہ گزرا، بہت خون بہایا اس نے۔ حجاج ابن یوسف، صفاح، ان لوگوں نے بہت ہی خون بہایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال حجاج ابن یوسف وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کے لیے ملتا ہے۔ امام نے ہمارے جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ اموی بادشاہ تھا، اس کے بعد وہ جب واصل جہنم ہوا تو منصور دوانقی، یہ بھی اموی بادشاہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب بات اور آگے بڑھی تو عباسیوں کا بادشاہ صفاح کے بعد ہارون الرشید، کیا کہتے ہیں، منصور صفاح بھی اموی بادشاہ تھا، پھر منصور دوانقی، اور اس کے بعد مہدی، اس کے 2 بیٹے تھے۔ یہ بھی جاننا آپ کے لیے تاریخ میں ضروری ہے کہ منصور کے 2 بیویاں، ایک عربی تھی اور ایک عجمی تھی۔ ہاں، اس نے عربی سے جو بیٹا تھا، عرب کی ساری حکومت مہدی کو دے دی تھی، اور
عجم کی ساری حکومت ہادی کو دے دی تھی. لیکن حکومت ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں جو حکومت کا لالچی یہی کچھ کرے گا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خطرناک قتل کروا دیا تاکہ پوری حکومت کا قابض ہو جائے, ہے نا. بہرحال تاریخ نے لکھا کہ مہدی بھی واصل جہنم ہوا, ہادی بھی واصل جہنم, اور پھر ہادی کا بیٹا ہارون رشید تخت خلافت پر آیا جو مہدی عباسی کا بیٹا تھا. اسی کے دوران آپ کی شہادت کا بھی زمانہ ہے, اور اس سے بہرحال بہت سے کیا کہتے ہیں حالات پیش آئے ہیں. تو میں جلدی جلدی نقل کر دوں آپ کے سامنے. یہ ہمارا امام وہ امام ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے واقعاً کیا عبادت ہے آپ کی. ان کی عبادت تو اپنی جگہ, چھوٹا سا بکری کا بچہ, امام اس کا سر پکڑ کے زمین پہ جھکا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, سجدہ کر خدا کو, سجدہ کر خدا کو. عجیب منزلیں ہیں, قربان جانے آپ پر. ہاں اسی امام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا جو زندگی کا حصہ گزرا ہے زیادہ تر آپ کا صرف خدا, عبادت خدا میں. اور شقیق بلخی کا واقعہ جو آپ کے لیے بہت اہم ہے, میں نقل کر دوں. ساتویں امام کے لیے ملتا ہے کہ شقیق بلخی مولا گئے تھے, حج پہ گئے تھے, راستے میں جا رہے تھے, پیدل سفر تھا. شقیق بلخی کہتا, بلخ رہنے والا, وہ کہتا میں نے دیکھا ایک خوبرو نوجوان جس کے دوش پر کمبل پڑا ہوا ہے اور ایک باریک لباس ہے جس پر وہ چلا جا رہا ہے. میں نے دیکھا لوگوں سے کچھ گفتگو بھی کر رہا ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ اپنا بار راستے کا دوسروں کے اوپر کوئی ڈالنا چاہتا ہے, کوئی صوفی ہے. ہاں دل میں سوچا. اس کے بعد وہ کہتا جب میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. جیسے ہی میں ان کے قریب سے گزرا, انہوں نے آواز دی, کسی کے اوپر بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے, کسی کے بارے میں برا خیال نہیں لانا چاہیے. اب یہ پریشان کہ تو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا, ان کو کیسے خبر ہو گئی. پھر وہ کہتا میں نے سوچا کہ میں توبہ کر لوں گا. وہ کہتا ہے کہ یہ میں جب قدسیہ کے مقام پر پہنچا تو یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن اب میں وہاں سے اٹھا اور میں مقام فضا پہ پہنچا. دل میں خیال آیا کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو میں سوری بولوں گا, جا کے توبہ کروں گا. لیکن جیسے ہی میں ان کے بازو سے گزرنا چاہ رہا تھا, قریب گیا تو ان کی آواز آئی کہ خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کہتے میں اور پریشان ہو گیا کہ یہ کون آخر شخص ہے. میں دل میں سوچتا ہوں ان کو خبر ہو جاتی ہے, میں کہوں گی بدبخت تو ابھی تک نہیں سمجھا, اب تمہاری قسمت کھلنے والی, جاگنے والی ہے, یہ تمہاری بدبختی دور ہونے والی ہے. تمہیں کیا خبر, شیعوں کا تو گزارا اسی پہ ہوتا ہے, باب الحوائج کا صدقہ ہے. ہمارے دلوں میں بات آتی, ان کو خبر ہو جاتی ہے. کیا کہا امام نے, خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا میں پھر حیران کہ آخر یہ کون شخص ہے, ہم دل میں سوچتے ہیں اور ہماری ساری دل کی باتوں کو جان جاتا ہے. وہ کہتے میں فضا سے نکلا, مقام زبالہ پر پہنچا, میں نے دیکھا وہی نوجوان ایک کنویں کی کیا کہتے ہیں چبوترا بنا ہے, اس پر بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنی پانی کی ڈول کنویں میں ڈالی, کنویں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تجھے معلوم ہے پروردگار کہ میرے پاس رسی نہیں ہے, تیرا یہ بندہ پیاسا ہے, مجھے پیاس لگی ہے, میرے پانی کا انتظام کر دے. کہتے ہیں یہ کہنا تھا, فوراً کنویں کا پانی اوپر آ گیا. انہوں نے اپنی ڈول اس میں ڈالی کنویں میں اور پانی بھر کے نکالا. پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی ریتی اٹھائی اور اٹھا کر اس میں کوزے میں ڈالی اور اسے ملا کر ایسا مزے لے کے کھا رہے تھے کہ جیسے کتنی بہترین چیز. وہ کہتے میں پریشان, آخر ان کو کیا ہو گیا ہے, ریتی بھی ڈبا کے کھا رہے ہیں. میں قریب گیا, میں نے کہا مجھے بھی بھوک لگی, تھوڑا سا مجھے بھی عطا ہو جائے. یہ کون ہیں جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے. وہ کہتا میں نے ہاتھوں کو پھیلایا, انہوں نے فوراً تھوڑا سا نکال کے نہیں پورا کوزہ میرے حوالے کیا. اب جو میں نے اسے نکال کے زبان پہ رکھا, ایسا لذیذ ستو جیسا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا. اور اس کو کھانے کے بعد جب تک میں حج کے سفر پہ تھا مجھے پیاس کا غلبہ نہیں ہوا. توجہ رہے, یہ ہے امام کا معجزہ کہ ریتی ستو میں تبدیل ہو گئی. تاریخ نے لکھا وہی ہمارا امام. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب تاریخ لکھ رہی ہے کسی اور شخص کے لیے نہیں بلکہ صالح طالقانی, کہتے ہیں کہ ابن صالح طالقانی کے واقعہ یہ ہے, خود بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا اے طالقانی وہ واقعہ بیان کرو جو تمہارے ساتھ پیش آیا تھا. سمجھا نہیں تھا بادشاہ اتنا بہترین واقعہ ہوگا, اتنے فضائل امام کے چھپے ہوں گے. ایک مرتبہ طالقانی بیٹھا اور کہتا ہے کہ میں سمندر کے بحر کے سفر پر جا رہا تھا, میری کشتی ٹوٹ گئی, پچھاڑوں نے, ہوا کے پچھاڑوں نے, سمندر کی لہروں نے مجھے کنارے پھینکا.
اب جب میں وہاں کھڑا تھا میں نے دیکھا دو نہایت خوبصورت گھوڑے آپس میں لڑ رہے تھے. میں قریب بڑھا, دونوں گھوڑے آپس میں لڑتے لڑتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اتنے میں میں نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت پرندہ آیا اور وہاں سے اڑا. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ جب پرندے کے پیچھے پیچھے گئے غار کے منہ پہ جا کے بیٹھ گیا, آواز لگانے لگا. میں جب غار تک گیا تو اندر غار سے آواز آئی, اے صالح ابن طالقانی اندر آ جاؤ. وہ کہتا میں پریشان, کون ہے جو مجھے جانتا ہے؟ صالح ابن طالقانی کہتے میں اندر گیا. اب جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا, ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہے. بہت غور کرنا کنیزان زہرا. انہوں نے میرا نام لے کر کہا, اے صالح مجھے معلوم ہے تم بھوکے ہو, تم سفر پہ ہو, مجھے معلوم ہے تمہاری کشتی ٹوٹ گئی, تم پریشان ہو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. پانی پلایا, نہایت شیرین اور شاداب میٹھا پانی. اور جب میں سیراب ہو گیا کہ تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ کہ یقیناً میں گھر جانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے صالح ابن طالقانی کہ اتنے میں انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا, بادل کی طرف اشارہ کیا. ایک بادل کا ٹکڑا زمین پر آیا. انہوں نے سوال کیا, بتایا میں فلاں جگہ سے, کہا تم سے کام نہیں, تم چلے جاؤ. ایک ایک بادل کا ٹکڑا آتا رہے, پوچھتے رہے, سوال کرتے رہے. وہ بتاتا رہا, میں فلاں جگہ سے, کہا چلے جاؤ. اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا. امام پوچھا کون, کہاں سے آئے ہو؟ آواز دی میں طالقان سے آیا ہوں. کہ اس کے دوش پر تم سوار ہو جاؤ. مجھے سوار کیا, میرے ساتھ سامان بھی دیا. میں نے پوچھا اے بندے خدا مجھے بتا دو تو صحیح آپ ہیں کون؟ آواز آئی, اے صالح اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے, میں کوئی اور نہیں, دین و دنیا کا بادشاہ, شیعوں کا امام, موسیٰ کاظم ابن جعفر علیہ السلام ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تاریخ لکھ رہی ہے وہی ہمارا امام. بہت غور کرنا, ان کی زندگی کی بہت پیارے پیارے پہلو, بہت اچھے اچھے پہلو. ہاں انہی کے لیے ملتا ہے, اسی امام کے لیے ملتا ہے. کہ آپ نے برابر سنا ہوگا کہ 7ویں امام تمام اماموں میں وہ امام ہیں جس کی زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب ان کی فضیلتوں کو عام ہوتے دیکھا تو ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک حسین و جمیل کنیز کو بلایا اور امام کے قید خانے میں بھیج دیا. امام نے جب کنیز کو دیکھا تو کنیز کا جا کر بادشاہ سے کہہ دے مجھے اس کے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. کنیز واپس گئی اور جب اس نے بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ جا کے موسیٰ کاظم سے کہہ دو, نہ ان کے حکم سے بھیجا ہے نہ ان کے حکم سے بلاؤں گا, ان کی تھوڑی نہ چلے گی, وہ قید خانے میں ہے. یہ کہہ کر کنیز کو بھیجا اور لوگوں سے کہا دروازہ بند کر دو, اور کنیز سے کہا کہ تم ان کی عزت پر داغ ڈال دینا, توجہ رہے. ہاں کنیز بہرحال اندر گئی, دروازہ بند کیا گیا. اور اگلے دن دیکھیے جسے عزت خدا دیتا ہے اس کا انتظام کیسے خدا کر دیتا ہے. اگلے دن بادشاہ نے تمام اعتراف کے لوگوں کو بلا لیا. کس لیے کہ جب زندان کا دروازہ کھلے گا تو خدا نخواستہ معاذ اللہ امام کی عزت اچھالی جائے گی. لیکن عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں, ہمیشہ خیال رکھنا. دروازہ کھلا, اب جو دروازہ کھلا تو کیا منظر لوگوں نے دیکھا کہ 7ویں امام سجدے میں ہیں, اور جہاں امام کا قدم ہے وہاں کنیز کا سر رکھا ہے اور وہ بھی سجدے میں ہے. لایا تھا ذلیل کرنے کے لیے, خود ہی رسوا ہو گیا. آخر میں کنیز کو نکالا گیا, کنیز کو پیسے دیے گئے تھے, اسے خریدا گیا تھا. کہ تو نے یہ کیا کیا, تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو کنیز کا جملہ سنو گے, تمام لوگوں کے سامنے چیخ کے کہتی میں کیا کروں, میں نے پوری کوشش کی, لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا, میں نے دیکھا اس زندان میں چاروں طرف دروازے بن گئے. اب جو دروازوں کو میں نے دیکھا, ہر دروازے پر جنت کی حوریں اپنے ہاتھوں میں غلمان اور حوریں اپنے ہاتھوں میں طبق لیے کھڑی ہیں, اور اس پر چاندی کا خان پوش اٹھایا ہوا ہے. اور جب اسے اٹھایا تو سچے موتی ان کے قدموں پہ نثار کر رہی تھیں. اور ان لوگوں نے, کنیزوں نے مجھے گھور کے کہا بدبخت تیری اتنی جرت کہاں سے, ہم تو خود ہی ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں, جب انہوں نے ہم پر نگاہ نہیں اٹھائی تو تیری کیا مجال ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب تک کنیز کو روپوش کر دیا گیا اور کہا کہ اسے کسی سے ملنے نہ دینا ورنہ 7ویں امام کے فضائل بیان کرے گی. تاریخ لکھ رہی ہے کہ مگر اس کے باوجود جب تک وہ زندہ رہی, جب بھی اس کو لوگوں نے دیکھا عبادت میں, نماز میں, سجدے میں, لوگ اسے پوچھتے آخر تجھے یہ کیا ہو گیا, تو کہتی یہی تو میں نے موسیٰ کاظم کو کرتے دیکھا ہے, ان کی زندگی سجدوں میں گزارتے دیکھی ہے, میں اسی عالم میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں. یہ میرا امام ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ سے بتایا کہ امام کی زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرا ہے نا. یہ بہت بڑا یہاں پہ امپورٹنٹ درس ہے آج کے نوجوان نسل کے لیے. بہت غور کرنا کہ جب طرح طرح کے مختلف زندان, یعنی ایک دو نہیں, کئی زندان میں آپ کو
کیا کہتے ہیں بھیجا گیا, تبدیل کیا گیا آپ کا زندان. وجہ کیا تھی؟ ریزن یہ تھا ایک سے ایک کر بڑھ کر ظالم ہوتا زندان بان, لیکن امام کا اخلاق, امام کا کردار اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا کہ لوگ انہی کے ہو جاتے, اور آخر میں ظالم سے ظالم ترین بادشاہ زندان بان یہ کہتا کہ ہم سے نہ ہوگا, اس لیے کہ ان سے ہم سوائے اس بات کے کہ امت کے لیے دعا کریں, لوگوں کے حق میں دعا کریں, کبھی کسی کی انہوں نے برا نہیں چاہا. میں ان پر کیسے سختی کروں؟ تو تاریخ نے لکھا اسی میں سے ایک زندان بان ایسا تھا کہ جب اس کو خبر ملی کہ یہ تو ہمارے 7ویں امام ہیں. سوچیے زمانہ کیسا تھا. آپ نے اس سے پہلے اماموں کی زندگی پڑھی نا کہ کس قدر شام وغیرہ میں لوگوں کا ذہن بالکل بدل دیا گیا تھا, لوگ پہچان نہیں سک رہے تھے. جب زندان بان کو پتا چلا تو اس نے اپنے تقیے میں رہتے ہوئے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں, لیکن بادشاہ سے کہا کہ میں ایک دن کے لیے اس قیدی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ اسے خبر ہے کہ اس پہچانتا ہے کہ 7ویں امام کا. کوئی بات نہیں, لے جا سکتے ہو. پھولے نہیں سمایا, خوش ہو گیا. سنو گے آپ, تاریخ لکھ رہی ہے کہ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایک مجلس آپ کرتی ہیں تو اپنے گھر کو کس قدر آمادہ کرتی ہیں, یہ سوچ کر کوئی چیز نجس اسے پاک کرتی ہیں, فرش پاک بچھاتی ہیں, ہر چیز کہ میری شہزادی کا قدم آنے والا. میں کہہ دوں یہ جو مجلسیں ہو رہی ہے نا, ہر گھر میں شہزادی کا قدم جا رہا ہے, ہر گھر میں فرش شہزادی اس وقت بچھی ہوئی ہے. بہت غور کرنا کا نظام زہرا. تو مجھے بتائیے ایک مجلس کے لیے جب آپ اتنا اہتمام کرتی ہیں تو جس کے گھر میں خود امام آنے والے ہوں اس نے کتنا اہتمام نہیں کیا ہوگا. اپنے گھر کو سجایا, تیار کیا, ساری تیاری, آنکھیں بچھائے کھڑا ہے, اب امام آئیں, اب امام آئیں. اتنے میں امام کی سواری اس کے دروازے پہ رکی. جیسے ہی امام کی سواری دروازے پہ رکی, امام نے قدم زمین پہ رکھا. یہ امام کے قدموں کو چومتا جاتا ہے, امام آگے آگے پیچھے پیچھے. لیکن سنو گے جملہ کہ جیسے ہی امام اس کے گھر میں آئے فوراً ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جملہ سنو گے کیا کہا؟ کہنے لگا اے میرے رفیق, تیرے گھر سے اچھا تو ہارون کا قید خانہ ہے. آپ سمجھیے ہارون کا قید خانہ کیسا تھا, ابھی آپ مصائب میں سنیں گے کیسا خطرناک قید خانہ. لیکن امام نے کیا جملہ کہا؟ تیرے گھر سے اچھا ہارون کا قید خانہ. اب یہ کانپ گیا کہ میں نے سب کچھ, ساری چیزیں جو تیار کی امام کے لیے, اور امام ایسا کہہ رہے ہیں یعنی معاذ اللہ میرا گھر ہارون کے قید خانے سے بدتر. ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا میری گستاخی کون سی ہوئی, میں نے کون سی غلطی کی کہ آپ ایسا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں تیرے گھر سے اچھا ہارون کا قید خانہ. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا میری غلطی تو بتائیے. کہا غلطی تو تیری ہے ہی نہیں, کوئی غلطی تیری. کہا مولا پھر کیوں ایسا کہا؟ کہا کان لگا کے سن. اب جو اس نے سنا, کہا کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ پڑوس کے گھر سے میوزک کی آواز آ رہی. اسے آج کا زمانہ نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے غور سے سنیں. کیا کہا؟ بازو کے گھر سے, پڑوس کے گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ ہارون کا قید خانہ صحیح مگر کم سے کم اس قید خانے میں میوزک کی آواز تو نہیں آتی. اے میرے چاہنے والے, تو نے میرے اہتمام میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن امام کو میوزک سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ قید خانے میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اس گھر میں آنا نہیں پسند کرتے جس گھر میں نہیں بلکہ گھر کے بازو سے میوزک کی آواز آ رہی ہو. میرے بچے سنیں جو موبائل میں گانے کی کیا رنگ ٹون لگائے ہوئے ہیں, یا جو مسلسل بعض کو میں نے دیکھا کہیں جا رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, لگا ہوا ہیڈ فون کانوں میں اور میوزک چل رہی ہے. وہ کچھ بھی ہو جائے 7ویں امام کی کنیز نہیں ہو سکتی, 7ویں امام کی غلام نہیں بن سکتا. اس لیے امام, حالانکہ اس بیچارے کے گھر میں گانا نہیں چل رہا تھا, پڑوس سے اگر آواز آ رہی ہے تو اس گھر میں امام رہنا نہیں پسند کرتے. تو اگر کوئی مولا کا غلام, کوئی مولا کی کنیز, ہم آپ جیسے اگر گھر میں میوزک چلائیں, شادیوں میں میوزک لگائیں, پارٹیز میں میوزک لگائیں تو امام کا قدم کیسے آئے گا؟ کیا ہم امام کو ناراض کرنا چاہیں گے؟ نہیں. کیا حرام میوزک, خدا کے لیے پرہیز کریں. اب تو حد یہ ہو گئی, لوگ قصیدوں میں بھی میوزک لا رہے ہیں. آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ جا کے مجھے افسوس ہوتا ہے, کیسے کیسے قصیدے, کیسی کیسی منقبات, لیکن لوگ اس میں بھی میوزک بجا رہے ہیں, اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا. اللہ سب کو توفیق دے. البتہ میں جو غلط ہے اس سے بچنے کی توفیق دے, جو صحیح ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. میں تو بس یہ دعا کرتی ہوں. بہت غور کرنا, اس سے بہت بڑا درس ملتا ہے کہ امام نے کیا جواب دیا. کنیزان زہرا وہی ہمارا امام. میں بتا دوں 7ویں امام کے ساتھ واقعی زندگی عجیب و غریب ہے مولا کی. وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے, بہرحال مجھے اب جلدی سے مسائب پہ آنا پڑے کیونکہ 3 باب الحوائج کا مجھے ذکر کرنا ہے. بس جلدی سے میں اتنا بتا دوں کہ 7ویں امام کی زندگی کا ایک ٹکڑا بہت اہم ہے. وہ کون سا؟ کہ جیسا کہ میں نے چھٹے امام کی شہادت کے موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ چھٹے امام کے شہادت کے موقع پر منصور دوانقی نے یہ کہا تھا کہ امام کو تو زہر سے شہید کر دو,
لیکن وہ جس کے بارے میں جس کو اپنا وارث بنائیں، جس کو اپنا جانشین بنائے، اسے بھی زہر دے دینا. لیکن امامت کو بچانے کے لیے چھٹے امام نے کیا کیا تھا؟ 1 2 نہیں بلکہ 4 یا 5 جانشین کا نام لکھا، جس میں خود سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا تھا، اور ایک ان کی خود اہلیہ کا نام لکھا ہوا تھا حمیدہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ اور 2 کا نام لکھتے ہوئے 7ویں امام کا نام لکھا تھا. جناب اسماعیل کا بھی نام لکھا تھا. جناب اسماعیل کے لیے میں بات بتاتی چلوں آپ کو کہ ایک بات پورا مجمع غور سے سنیں. اس 7ویں امام کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا؟ وہ یہ کہ آپ دیکھو شیعوں کی اس پر دیکھیے، اگر کوئی ایک امام کوئی مانتا ہو نا تو اس کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں. کیوں شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ امام کا ماننے والا شیعہ کہلاتا ہے. لیکن حقیقی شیعہ کون ہے؟ کہ حقیقی شیعہ شیعہ 12 امامی، یعنی جو 12 امام تک آ جائے وہ حقیقی شیعہ ہے. ورنہ شیعہ تو ہے لیکن حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، آج تک جو آپ اماموں کا ذکر سن رہے تھے، لیکن آج جس کا ذکر ہو رہا ہے ایک فرق ہے. کون سا فرق ہے؟ کہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، جناب زید کو بہتوں نے امام مانا. ٹھیک ہے، تو ایک فرقہ زیدیہ کہلایا. اور بہت سے ایسے واقعات، خود جو کیا کہتے چوتھے امام کے چچا تھے محمد حنفیہ، انہوں نے اپنے کو امام بہرحال نہیں کہلوایا ہے، روایت آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے. انہوں نے نہیں کہا مجھے امام کہی لو، جو واقعہ تھا میں نے اتنا پیش کر دیا. کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، چوتھے امام کی کتاب ہے جو میسم صاحب نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ پورا ذکر آپ کو ملے گا. لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ بار بار کی اصرار کیا کہ بار بار کہ نہیں مجھے امام ہی کہو. لیکن کچھ لوگ تھے جو محمد حنفیہ کو خود، اب کوئی کسی کو خود ہی امام مان لے تو کوئی کیا کرے، اس میں ان کی تو خطا نہیں ہوگی بہرحال. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال کیا کہتے ہیں ان کا بھی ایک فرقہ حنفی کہلایا. بہت سے فرقے بل شیعوں میں بنے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھنا یہ فرقے بدلتے گئے، لیکن جو 7ویں امام تک آ جاتا ہے پھر اس کو بہکنا نہیں پڑتا. کیونکہ جناب اسماعیل جو آپ کے بھائی تھے ان کو بھی بعض لوگوں نے امام مانا. البتہ جناب اسماعیل کے لیے ملتا ہے کہ ان کے آداب و اطوار بہت اچھے تھے اور بہت نیک تھے وہ. لیکن جناب اسماعیل کا انتقال چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور انہوں نے جناب اسماعیل کو دفن کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا اسماعیل ہے، جو لوگ ان کو امام مانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ امام نہیں ہے، ورنہ ان سے نسل آگے بڑھتی. یہ شہید، ان کا انتقال ہو گیا، میں انہیں دفن کر رہا ہوں. جو چھٹے امام کی زندگی میں آپ کے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. البتہ آپ بھی بہت زاہد اور بہت نیک تھے، ان کی بات میں آگے. ان سے فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آیا. یہ غلطی اسماعیل کی نہیں بلکہ اسماعیلیوں کی ہے جو اسماعیلی بن گئے. کیوں بن گئے؟ کہ اس لیے کہ ان کی نیکی، دیانت، یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ تھی کہ، اور وہ اتفاق سے بڑے بیٹے تھے عمر میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑے بھی تھے. تو لوگوں نے اسی لیے کہتے ہیں گیس لگا کے اسلام کو نہیں قبول کرنا. قیاس تو سب سے پہلے شیطان نے کیا اور آدھے درگاہ ہوا. وہ امامت لو جو رسول کے در سے چلی اور ایک کے بعد سلسلہ در سلسلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تاریخ نے لکھا، اس باتوں پہ غور کرنا کہ وہاں سے فرقے، یعنی ایک خصوصیت ہمارے 7ویں امام کی یہ ہے کہ جو بھی شیعہ، دیکھیں چھٹے امام تک تو ٹھیک ہے، لیکن چھٹے امام کے بعد پھر ایک مرتبہ شیعہ باز بہت سے بہک گئے، اسماعیلی بن گئے اور ادھر چلے گئے. لہٰذا اگر کوئی 7ویں امام تک آ گیا تو یاد رہے پھر وہ 12ویں تک پہنچ جاتا ہے، پھر بیچ میں ڈگمگاتا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ اور لوگ ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں، یعنی جو آ جاتا ہے کاظمین سے امام رضا تک، پھر ظاہر سی بات ہے وہ ہر جگہ کی زیارت کو جاتا ہے. ورنہ بعض ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں جنت البقیع مگر کاظمین نہیں جاتے، جو وہ کیا کہتے ہیں مشہد نہیں جاتے، سامرہ نہیں جاتے، کیونکہ اس کے بعد کے اماموں کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ 7ویں امام کی ایک خصوصیت اور ہے، جو ان کو مانے گا وہ 12ویں امام تک باقاعدہ ماشاءاللہ پہنچ جائے گا. تو بہرحال کنیزان زہرا باتیں تو بہت سی، لیکن تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اصل منزل کی طرف آ جاؤں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام ہفتم کے لیے، 7ویں امام کے لیے آپ کی زندگی کا اتنا مصائب کتنا سن لیں کہ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرا. ایک ساتھ 14 سال کسے کہتے ہیں؟ 14 سال لگاتار آپ قید رہے ہیں ہارون الرشید کے قید خانے میں. اور اس کے علاوہ جو اور کئی بار قید ہوئے، پھر چھوٹے، پھر رہا ہوئے، پھر قید ہوئے، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہا. عمر 55 سال، لیکن زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرا ہے. امام کے فضائل کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر ہر بادشاہ ڈرتے رہتے تھے کب کہاں انقلاب آ جائے اور زمانہ ان کے ساتھ ہو جائے. تو لہٰذا ان کے مصائب کے لیے صرف ایک شعر کافی ہے. میں سمجھتی ہوں کوئی آنکھ ایسی نہیں بچے گی کہ شعر کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. شاعر 7ویں امام کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے.
کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی. سات امام کے لیے کہتا ہے شاعر, مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی وہ پیری گزر گئی. زندان میں جوانی وہ پیری گزر گئی. جوان تھے تب بھی قید خانے میں, ضعیف تھے تب بھی قید خانے میں. زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرا. زاداروں میں کس زبان سے بیان کروں؟ دلوں کو اپنے کازمین لے کے چلو. نہیں, آپ نے نہیں سمجھا. دلوں کو اس پل بغداد پہ لے چلو کہ جس بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھا تھا. کیسی دشمنی ہے زاداروں کہ تاریخ نے لکھا, خدا لعنت کرے ہارون الرشید کے اوپر, اس ملعون نے کھانے میں امام کو زہر دلوایا, اور جب امام کے جسم میں زہر پہنچ گیا نا تو اپنے کچھ چیلوں کو چھوڑ دیا اور کہا جب امام دنیا سے چلے جائے نا, میں نے آج تک دیکھا دشمنی لاکھ ہو لیکن مرنے کے بعد اکثر دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے, مگر خدا لعنت کرے ہارون الرشید کے اوپر کہ اس ملعون نے مرنے کے بعد بھی ایسی دشمنی نکالی کہ شاید ایک پہلا جنازہ ہے کہ جو زنجیر اور ہتھکڑی بیڑی میں جکڑا ہوا. 4 حمال بلائے گئے, 4 مزدوروں کو بلا کے امام کا جنازہ لا کے پلے بغداد پہ رکھ دیا. زادارو میں کس زبان سے بیان کروں جس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ. قید خانے میں شکم سیر غذا نہ ملتی تھی, گرم پانی ملتا, سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے امام کو دیے جاتے جس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا. ہائے میرا باب الحوائج مولا, باب المراد مولا. عزادارو سن سکو گے, تاریخ نے لکھا کہ ایک لکڑی لوہار کاٹنے والا, لوہا کاٹنے والا جسے لوہار کہتے ہیں, اس نے خواب میں دیکھا کسی نے آ کے دروازے پہ دق الباب کیا ہے. آدھی رات گزر چکی تھی, اس نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک برقع پوش بی بی روتی جا رہی ہے اور آواز دیا, لوہار تو میرے ساتھ چلا چل, تیرا ایک شخص کی ہتھ کڑی بیڑی کاٹنی ہے. وہ کہتا ہے اسی خواب کے عالم میں وہ بی بی آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہ بی بی پلے بغداد پہ آئی. میں نے کیا دیکھا, زمین پہ کپڑا پڑا ہے, وہ بی بی آواز دے رہی ہے, لوہار تو اس جنازے کی ہتھ کڑی بیڑی کاٹ دے. میں نے کہا شہزادیہ جنازہ تو نہیں ہے, کہ جنازہ پڑا ہے, کپڑا اٹھا کے دیکھ. وہ کہتا میں نے دیکھا ہاتھوں میں ہتھ کڑی, گلے میں تو. وہ بی بی آواز دے رہی تھی ہتھ کڑی بیڑیاں کاٹ دے, میں تجھے جنت میں شفاعت کروں گی. یہ کوئی اور نہیں, ماں فاطمہ زہرا ہے جو کبھی کربلا میں روئی تو کبھی بقی میں روئی. آج وہ مدینے کی سرزمین پر بغداد میں رو رہی ہے. ہائے میرا بچہ عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. زادارو پلے بغداد پہ لاشا پڑا ہے. امام رضا مدینے سے بائی جہاز آئے. میں کس زبان سے بیان کروں؟ امام کہتے ہیں جسم ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے بابا کا سرہانہ کدھر, پیتانہ کدھر ہے. اب جو کپڑا ہٹایا, گردن میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی. امام رونے لگے, اپنے بابا کو غسل دیا, کفن پہنایا اور اپنے وطن سے دور کاظمین میں لا کے دفن کیا. مولا اے سید و آقا, آپ کو کاظمین میں صحیح خبر مل گئی نا, آپ کے بیٹے نے غسل دے دیا, مگر ہائے کربلا, ہائے ہمارا پیاسا حسین, اپنی زندگی تو کربلا ہے. کاش کربلا والوں کے غم میں روتے روتے مر جاتے. یہ ہے ہمارا باب الحوائج. اور ایک اور باب الحوائج میں کس زبان سے بیان کروں, جو سکینہ کا چچا ہے, جو زہرا کی دعا ہے, عزادارو جو علی کی دعا ہے, جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. اس باب الحوائج کا ذکر کر دوں مولا. اے میرے مولا, آپ کو بی بی سکینہ کے پیاسے ہونٹوں کا واسطہ مولا اپنی کنیزی میں لے لیجئے. مولا مولا یہ مجلس قبول ہو جائے, مولا سب کو کربلا جانا نصیب ہو جائے. عزادارو تصور شرطیں سنو گے, کون باب الحوائج مولا؟ یہ وہ باب الحوائج ہے کہ جس کے لیے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا, ایک شور مچا, حسین شہید ہو گئے. اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں,
ام البنین نے جیسے ہی سنا، تاریخ لکھ رہی ہے کہ خود راوی بیان کرتا ہے کہ ایک بچہ قریب آیا اور آ کے کہتا ہے شخص اتنا بتا یہ علم تیرے ہاتھوں میں کیسے ہے؟ یہ تو میرے بابا کا حق ہے۔ یہ سمجھ گیا تو پاک پوچھا تو کون؟ کہ میں عباس کا بیٹا ہوں۔ یہ بتا یہ علم تیرے ہاتھوں میں کیسے؟ اے ہار حامل علم بتا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ یہ رو کے کہتا ہے، بہت غور کرنا، عباس شہید ہو گئے۔ ادھر مرحلہ کیا ہے کہ جب ام البنین نے سنا حسین شہید ہو گئے تو یہ بیویوں کے پاس آئی، روضہ رسول پہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے یا رسول خدا گواہ رہنا، عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی، میرا حسین شہید ہو گیا، عباس جیتا رہا۔ اتنا سننا تو زینب آگے بڑھی، اماں میرے بھیا کو ایسا نہ کہو اماں جب تک عباس زندہ تھے حسین پہ آج نہیں آئی، پہلے حسین نہیں پہلے عباس شہید ہوئے۔ عزادارو یہ خبر جب واقع تاریخ لکھا کہ راوی نے دی تو دیکھیے ماں ہے، عزادارو ماں بن کے سننا، ماں اپنے ہر بچوں کو پہچانتی ہے نا۔ ام البنین اب رو نہیں رہی ہے، جیسے ہی سنا عباس شہید ہو گئے ام البنین کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے میں کیسے یقین کر لوں یہ علی کا شیر ہے، عباس کو میں نے پالا ہے، کس میں دم ہے جو میرے شیر کو قتل کر دے؟ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا سننا تھا، راوی کی آواز آئی بی بی اصل مسئلہ یہ ہے حسین نے اجازت نہیں دی تھی جنگ کی، عباس ایک ٹوٹا نیزہ لے کے گئے تھے۔ اے شہزادی سنیے، عباس کی شہادت ایسے نہیں ہوئی، پانی لینے گئے تھے، فرات پر پہنچے، مشک سکینہ کو تر کیا، مشکیزہ بھر کے چلے، دایاں بازو قلم ہوا، مشک بائیں ہاتھوں سے پکڑا، ظالموں نے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ آواز آئی بی بی اب عباس کا دونوں ہاتھ کٹ چکا تھا، قربان ہماری جان مولا عباس پر۔ اب الفضل مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، پوری کوشش یہ ہے خیمے میں پانی پہنچ جائے، مگر اتنے میں ایک ملعون نے ایک تیر مشک سکینہ پہ مارا۔ اے عزادارو سن سکو گے، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب پانی بہنے لگا بڑی حسرت سے عباس پانی کو دیکھنے لگے، ابھی پانی کو دیکھ رہے تھے، ایک تیر آنکھ پہ لگا۔ عباس ایک مرتبہ جھکے، دونوں قدموں سے تیر کو پکڑ کر نکالنا چاہتے تھے، ایک ملعون نے سر پہ گرز مارا، عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم۔ ام البنین وہی زمین پہ بیٹھ گئی، یا علی آئیے فریاد ہے، تیرا عباس قربان ہو گیا، میں حسین پہ ماتم کروں گی۔ بس کنیزان زہرا کس کا ذکر کیا جائے؟ حسین کی شہادت، جب عباس کی شہادت ہوئی، حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑا، عباس کے سرانے آئے، میرے شیر، میرے بھائی عباس، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف میں جاگا کرتی تھی، عباس اب تیری بہنیں جاگیں گی۔ اے رونے والوں، یہی وجہ تھی کہ جب تیسرے باب الحوائج علی اصغر کی شہادت کا موقع آیا، حسین کی گودی میں علی اصغر ہے، سب سے زیادہ عباس کو یاد کیا، بھیا اٹھو، اپنے حسین کی غربت دیکھو۔ اے عباس، اصغر کے پانی کا سوال ہے، بس عزادارو اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ اے شہزادے، اے رباب کے چاند، ہم سب کی شفاعت کر دینا مولا، مولا ہم سب آپ کے در کے سوالی ہیں، مولا ہم سب کی عزت و آبرو بچا لیجئے، آقا جوانوں کو علی اصغر کے قدموں میں جگہ مل جائے، بچے ان کے غلام بن جائے۔ سنو گے عزادارو، ہائے شہزادہ، اس باب الحوائج کا ذکر میں کیا کروں؟ قیامت کا منظر ہے، حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی ہے نا، اصغر نے جھولے سے گرایا، ماتم کی گھڑی آ گئی۔ عزادارو کربلا والوں پہ نہیں روئیں گے تو کس پہ روئیں گے؟ شہزادی پرسہ قبول کیجئے، آپ کے چھوٹے پوتے کا پرسہ ہے، یقیناً بی بی آ گئی ہوگی، شہزادی سکینہ تو ضرور آئی ہوں گی۔
اپنے بھیا کا پرسہ لینے۔ عزادارو سن سکو گے، جیسے ہی حلمن کی آواز گونجی، وہ علی اصغر جس کا عالم یہ تھا کروٹ بھی نہیں بدلتے تھے، جھولے سے خود کو گرا دیا۔ اے شہزادے یہ قوت آئی کہاں سے؟ تو جب نہیں اصغر کی آواز آئی، میرا بابا اکیلا ہو گیا، میرا بابا تنہا ہے۔ اس کا گرنا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں شور برپا ہوا، ساری بیبیاں رونے لگی۔ آواز کو سن کر حسین پلٹے اور آواز دی، زینب کیا کوئی بچہ مر گیا؟ کہ نہیں بھیا، کہ اتنا شور کیوں برپا ہے؟ آواز دی، بھیا آپ کے استغاثہ کو سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ عزادارو مائیں برداشت نہیں کر پائیں گی، سن سکو گے، کتنا سننا تھا۔ رباب آگے بڑی مائیں اسے سمجھ سکتی ہے کہ جب ان کا بچہ کئی گھر سے باہر نکلتا ہے ماں کتنا تیار کرتی ہے۔ رباب آگے بڑھی، علی اصغر کا کرتا بدلا اور زلفوں کو جھاڑ کے کہا بیٹا پانی نہیں ہے ورنہ میں تیرا چہرہ دھلا دیتی۔ حسین کی گودی میں ڈال دیا۔ اب جو حسین لے کے چلے، میں کس زبان سے بیان کروں ماں کی ممتا تڑپی۔ اے آقا ٹھہر جائیے، حسین رکے۔ اے رباب اب کیا ہے؟ آواز آئی، آقا میں ماں ہوں نا، آقا دھوپ بڑی تیز ہے، میرے بچے کے چہرے پہ آبا ڈال لیجئے۔ حسین آبا ڈال کے لے کے چلے۔ اب جو دشمنوں کے نرغے میں آئے، اللہ ہر عزادار کی دلی خواہش پوری کر دے۔ اے باب الحوائج علی اصغر، ہماری قوم کے ہر بچوں کو اپنا غلام بنا لیجئے۔ عزاداروں پانی کا سوال کیا، ظالموں نے نہ دیا۔ آواز سے حسین نے کیا کیا؟ ننھے سے بچے کو زمین پہ لٹایا۔ ارے میں کس زبان سے بیان کروں؟ زمین اتنی گرم تھی، اگر دانا ڈالا جاتا تو جل جاتا۔ ہائے 6 مہینے کا بچہ، اصغر زمین پہ تڑپنے لگے۔ تاریخ نے لکھا حسین نے جلدی سے سینے سے لگا لیا کہ میرے بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو نا، اے بیٹا حجت تمام کر دو، اولاد والوں کلیجے تھامنا۔ ننھی سی زبان، اصغر کا سوکھا ہونٹ، اصغر زبان ہونٹوں پہ پھیرنے لگے۔ یہ وہ منظر تھا کہ دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ اب جب ظالم نے دیکھا کہ اب انقلاب آ جائے گا، اپنے ساتھ چھوڑ دیں گے، تو ملعون کہتا ہے حرملہ کہاں ہے؟ اے اولاد والو، حرملہ ایک مرتبہ آگے بڑھا۔ حرملہ جیسا ظالم، اس کے کئی تیر خطا کر گئے۔ جب بعد میں پوچھا گیا تو ملعون کہتا کیا کروں؟ ایک دفعہ تیر لگانا چاہا، در خیمہ پر ایک بچی قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہی تھی ظالم میرے بھیا کو چھوڑ دے، میرے بھیا کی خطا کیا ہے؟ کبھی پھر تیر مارنا چاہ رہا تھا، کوئی بی بی اپنا گلا گلے پہ رکھ دیتی۔ ظالم اس کمسن پھول پہ تو رحم آئے، آخر میں آنکھوں پہ اس کے پٹی باندھی گئی۔ اب جو تیر چلایا، ادھر خیمے سے ماں کی روح نے آواز دی ہوگی اے اصغر تیر بڑا ہے، بلندی سے آ رہا ہے، میرے بچے بلند ہو جا۔ اصغر ہم کے تیر گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ اصغر نے خیمے کی طرف منہ کیا، آواز دی ہوگی اماں، اماں مجھے معاف کر دو، اماں، اماں میری خطا نہیں ہے، اماں، اماں کیا کرے تیرا اصغر، تیر بڑا تھا اماں، میرا گلا 4 انگل کا چھوٹا تھا اماں، بس کے نیزان زہرا۔ ہائے غربت حسین، دودھ کے بدلے منہ سے خون نکلا۔ اب جو اصغر کو لے کے چلے، یہ حسین کون ہے؟ جو اکبر کا لاشا اٹھا چکا، جو عباس کے بازو دامن میں لا چکا، جو قاسم کے ٹکڑے لا چکا، مگر ہائے حسین یہ کائنات کا پہلا لاشا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، خیال آ رہا ہے۔ ہر ماں کو یقین تھا میرا بچہ مر جائے گا، مگر رباب نے تو نہیں سوچا ہوگا نا، کیونکہ پانی پلانے لے کے گئے تھے، بچہ بہت چھوٹا ہے، مگر اب جو دروازے پہ آئے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، رباب سے پہلے سکینہ آئی۔ اللہ کسی بہن کے منظر نہ دکھائے، پہلا جملہ بابا
بھیا کو پانی پلا لائے. بھیا کو بابا مجھے نہیں یاد کیا. اب حسین کیا جواب دے؟ حسین منہ سے کچھ نہیں بولے. ابا ہٹائی من کا ڈھلا ہوا، دودھ کے بدلے خون دہن پہ لگا ہوا. اب جو رباب نے دیکھا نا، رو کے ایک جملہ کہا، کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی. اللہ پرسے کو قبول کر لے، لیکن اتنا کہہ دوں، کیسے تھے وہ ظالم کہ جب کربلا سے قافلہ چلا، اصغر کا سر ماں کے سامنے نیزے پہ. اللہ عالم یہ ہے رباب کا کہ اصغر کے سر کو دیکھتی ہے، رباب سکینہ کو سینے سے لگا لیتی. میری بچی، تیرا بھیا چلا گیا. سکینہ میری گود اجڑ گئی، مگر زندان شام جب سکینہ دنیا سے گئی، ننھا سا لاشا رکھا ہے. زینب آگے بڑی، بھابھی صبر کیجئے کہ شہزادی آج تک آپ کہتی رہی اصغر نہیں تو کیا ہوا، سکینہ تو ہے. آج میں کیا کروں بی بی؟ سکینہ بھی چلی گئی. میرا والی کربلا میں اصغر حسین کے پائے تھی، یہ ننھی سی جہان تھی. آج میری بچی بھی مر گئی، اب یہ ماں جی کے کیا کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں. اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.